اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، دوسرا رکوع، آیت نمبر 15 سے۔ هو الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولاً، تابع، بچھا دیا۔ ذلول کہتے ہیں عاجز کو، تمہارے تابع کر دیا، عاجز بنا دیا کہ اس کو کھودو، اس میں مکان بناؤ، اس میں کاشتکاری کرو، اس میں ہل چلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے الم نجعل الارض کفاتا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو کافی بنا دیا، احیاء و امواتا، تمہارے زندوں کے لیے بھی اور تمہارے مردوں کے لیے بھی، کہ زمین کافی ہے۔ زندوں کو زمین سے خوراک ملتی ہے، روزی ملتی ہے، ہماری اکثر خوراک زمین سے نکلتی ہے۔ اور امواتا، مردوں کے لیے بھی ہم نے کافی بنایا کہ جو بھی مرتا ہے تو زمین اسے بالکل ختم کر دیتی ہے، مٹی کے ساتھ ہر چیز مٹی ہو جاتی ہے۔ ذلولا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو کس طرح تمہارے تابع کر دیا۔ فمشو، پس چلو تم، فی مناکبہا، اس زمین کے کناروں میں، وکلو، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق سے، یہ زمین اس سے جو رزق نکلتا ہے اس سے کھاؤ، وإلیہ، اور اسی کی طرف، النشور، تمہارا زندہ ہونا ہے۔ جس طرح زمین سے اب تمہارا رزق نکلتا ہے، تم مردہ دانے کو زمین میں ڈالتے ہو، ہم اسے دوبارہ زندگی دے کر اس میں سے تمہاری زندگی کا بندوبست کرتے ہیں۔ مردہ دانوں میں سے ہم اسے زندہ کر کے کھڑا کرتے ہیں، اس میں سے تمہاری خوراک ہوتی ہے۔ اور اسی طرح، بعین ہی اسی طرح، جس طرح مردہ دانے سے زندہ پودا نکل آتا ہے، تم بھی مردہ ہونے کے بعد جب زمین میں جاؤ گے، ہم تمہیں دوبارہ کھڑا کر کے اپنے سامنے لائیں گے اور تمہاری زندگی کا حساب لیں گے۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے، من، اس ذات سے، فی السماء، جو آسمان میں ہے، اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ کی ذات سے تم بے خوف ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں ہیں، اور اللہ کی قدرت، اللہ کا قبضہ، اللہ کا کنٹرول، اللہ رب العالمین کا دیکھنا، اللہ کا سننا، وہ ساری کائنات کو محیط ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اور کائنات کا ایک پتہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں ہے۔ کیا اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف، کہ وہ دھنسا دے، بکم، تم کو، الارض، زمین میں، فاذا ہی، پس تو اچانک وہ زمین، تمور، لرزنے لگے، پھٹ جائے، اس زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے۔ جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم ڈرتے نہیں کہ اس زمین کو ہلا دے اور زلزلہ آ جائے تو تم کہاں جاؤ گے؟ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے، من، اس ذات سے، فی السماء، جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، یا برسا دے تم پر، حاصبا، پتھروں کی بارش، یا زمین پر زلزلہ طاری کر کے تمہیں دھنسا دے، یا آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے، تم کیوں نہیں ڈرتے اس سے، بے خوف کیوں ہو گئے ہو اتنے؟ فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا، کیف، نذیر، کیسے ہے میرا ڈرانا، میں جو تمہیں ڈرا رہا ہوں تم ڈرتے نہیں۔ جب قیامت آئے گی تب پتہ چلے گا کہ میں کیسے ڈراتا تھا، اور تم اس وقت کہو گے کہ کاش ہم اسی وقت ڈر جاتے اور اللہ رب العالمین کے فرمانبردار بن جاتے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، پکی بات ہے، کذبا، جھٹلایا تھا، اس قرآن کو، ان باتوں کو، ان احکامات کو، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ یہ جو جھٹلا رہے ہیں مشرکین مکہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، فکیفا تو کس طرح ہوا تھا، کس طرح تھا، کانا نکیر میری پکڑ، میرا پکڑنا ان کے ساتھ کس طرح سخت تھا۔ ذرا ان کو نہیں دیکھتے اپنے سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، ان قوموں کے حالات کو یہ نہیں پڑھتے؟ ان کی خبریں تو ان کے پاس ہیں، انہیں دیکھ لیں اور ڈر جائیں۔ اولم یرو کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، وہ نہیں دیکھتے الی الطیر پرندوں کی طرف؟ کس طرح اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں تاکہ انسان، میرے بندے میری نافرمانی سے بچ جائیں اور جہنم میں جلنے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی زمین کی دلیلیں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تم اس ذات سے نہیں ڈرتے جو آسمانوں میں ہے، پتھروں کی بارش برسا دے، زمین پر زلزلہ طاری کر دے۔ اب اور انداز سے فرمایا کہ تم پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، فوقہم جو تمہارے اوپر ہیں، صافاتن صف بستہ ہیں، اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور صفوں میں صفیں بنا کر وہ اڑتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور کبھی پھیلاتے ہیں اپنے پر اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ نہیں تھامتا ان کو إِلَّا الرحمن مگر رحمان، جو رحمان فضا میں اڑنے والے پرندوں کو تھامے ہوئے ہے وہ تمہیں بھی تھام سکتا ہے، تمہیں بھی تھامنے کی طاقت ہے اس کے پاس، تمہیں بھی اسی نے تھاما ہوا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جو فضا میں اڑنے والے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو نہیں گرنے دیتا، اے انسان اس کے ساتھ جڑ جا، وہ تجھے کبھی نہیں گرنے دے گا، نہ کسی انسان کے قدموں میں گرنے دے گا، نہ کہیں اور گرنے دے گا، اس کے ساتھ جڑ جا، وہ رب تجھے اونچا کر دے گا۔ جو پرندوں کو اڑنا سکھاتا ہے وہ تجھے بھی دنیا میں بھی اونچا کرے گا اور آخرت میں بھی، شرط یہ ہے کہ اسی رب کے ساتھ جڑ جا۔ ما یمسکہن الا الرحمن نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان، انہو بے شک وہ رحمان بکل شیء ہر چیز کو بصیر دیکھنے والا ہے، وہ پرندوں کے کھلے ہوئے پروں کو، سمیٹے ہوئے پروں کو دیکھتا ہے اور تیری ایک ایک بات کو بصیر دیکھنے والا ہے۔ امن یا کون ہے، الذی جو، ہوا جند لکم وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن اس رحمان کے علاوہ کوئی ہے تمہارے پاس ایسا لشکر جو تمہاری مدد کر سکے؟ ان الکافرون نہیں ہیں یہ کافر، الا مگر فی غرور دھوکے میں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا نہیں جو انہیں کل قیامت کے دن کے عذاب سے بچا سکے، یہ تو واضح دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یا کون ہے وہ جو، یرزقکم رزق دے گا تم کو، ان امسکا اگر تھام لیا، اگر روک لیا، رزقہ اس نے اپنا رزق، اگر اس رحمان نے جو زمین سے تمہیں رزق دے رہا ہے، آسمان سے بارش برسا کے تمہیں رزق دیتا ہے، اس نے اگر اپنا رزق روک لیا، کوئی ہے ایسا جو تمہیں رزق دے سکے؟ بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو سرکشی میں اڑ چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ رحمان کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عذابوں سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں، ونفور اور حق سے نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، حق سے دور بھاگتے ہیں۔ آفامن یمشی کیا پھر وہ بندہ جو چلتا ہے، آفامن کیا پھر وہ بندہ، یمشی جو چلتا ہے، مکبن سر نگوں ہو کر، سر جھکا کر، علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، من یا وہ بندہ، یمشی جو چلتا ہے، سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، ایک وہ بندہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر، الٹا ہو کر چل رہا ہے، منہ بھی پیچھے ہے اور چل بھی سر کے بل رہا ہے الٹا ہو کر، وہ اپنے راستے تک پہنچ جائے گا؟ یا وہ بندہ جو سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ سیدھا ہے؟
تو ان میں سے کون درست ہے؟ وہی نا جس کے پاس دلیل بھی ہے اور سیدھے راستے پر بھی وہ چل رہا ہے، اور دوسرا بندہ جس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں اور آنکھیں بھی اس کی بند ہیں اور سر کے بل چل رہا ہے، وہ تو کب کھائی میں گرا، کبھی وہ راستے تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، آپ فرما دیں، هو الذی، وہ ذات، وہ اللہ، وہ ذات، انشأکم، جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل، اور بنائے اس نے، لکم، تمہارے لیے، السمع، تمہارے کان، والابصار، اور آنکھیں بنائیں تمہارے لیے، والافئدہ، اور تمہارے دل بنائے، قلیلاً، بہت تھوڑے ہیں، کتنا تھوڑے ہیں، تشکرون، تم میں شکر ادا کرنے والے، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو اور تم میں شکر ادا کرنے والے ہیں ہی تھوڑے۔ وہ ذات جس نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، ہم بھی دیکھیں، کیا ہم آنکھوں کا، کانوں کا اور دل کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، کانوں کا شکر یہ ہے کہ ان کانوں کو اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کہیں اور استعمال نہ کیا جائے، اور دل کا شکر یہ ہے کہ دل کو اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کہیں استعمال نہ کیا جائے۔ کانوں سے قرآن سنا جائے، آنکھوں سے قرآن دیکھ کر پڑھا جائے اور دل سے قرآن سمجھا جائے، تو زندگی ہی اللہ رب العالمین سکون سے بھر دیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق دیں۔ قل، اے میرے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم، جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض، زمین میں، وإلیہ، اور اسی کی طرف، تحشرون، تم سمیٹے جاؤ گے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا تمہیں، اور پھر وہ رب جس نے پیدا کر کے پھیلا دیا ہے وہ دوبارہ سمیٹنا بھی جانتا ہے۔ جس نے زمین سے، مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی میں تم جب گل سڑ جاؤ گے تو دوبارہ مٹی سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یہ مشرکین مکہ آپ سے کہتے ہیں، متى، کب ہے، ھذا الوعد، یہ وعدہ، یہ دن، کہ کب اللہ رب العالمین اکٹھا کریں گے اور کب ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، یا وہ عذاب اور سزا، وہ جہنم جس سے آپ ڈراتے ہیں، وہ کب آئے گا، لے کر آئیں۔ ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، اگر واقعی تم سچے ہو کہ تکذیب کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا، جہنم ہوگی، آخرت ہوگی، چونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کوئی اٹھنا نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جس طرح آج کل اکثر دنیا داروں کا اور دنیا میں مست لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ بس یہی دنیا ہے، کھا پی لو، کوئی مرنا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ بعض کا ذہن صرف اتنا تک ہوتا ہے کہ ہاں مرنا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، زبان سے انکار تو نہیں کرتے لیکن ان کے عمل انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن مرنے کی تیاری نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ حساب دینا ہے لیکن اس حساب کی تیاری نہیں، تو یہ عملی انکار ہے، عملی انکار۔ منہ سے تو انکار نہیں کیا لیکن عمل سارے اس کے خلاف، سارا دن، ساری رات، ساری تگ و دو صرف اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور جو انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے دل سے، تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا، یہ زندگی ہمیں اللہ رب العالمین نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لیں۔ یہ دنیا کی زندگی اسی لیے ملی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل بنا لیں۔ اور قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، انما العلم، بے شک اس کا علم، اس وعدے کا علم، اس عذاب کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کب ہوگا وعدہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، انا، میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، میں تو صرف اس دن سے، اس وعدے سے، اس عذاب سے، اس جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ سب اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ میں نے صرف یہی کام کرنا ہے کہ تمہیں اس سے ڈرانا ہے، تم اس دن سے ڈر جاؤ، اس کی تیاری کرو۔
فلما پس جب رأوہ وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو، اس جہنم کو، زلفتاً قریب سے، قیامت کے دن جب انہیں جہنم قریب سے دکھائی جائے گی، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہن چہرے، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقیلا اور انہیں کہا جائے گا، ھذا یہ ہے وہ، الذی وہ چیز، کنتم تھے تم بہ اس کے ساتھ، تدعون تقاضا کرتے، مانگتے تھے، جس کو بلاتے تھے، جس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کب ہے وہ وعدہ۔ جب سامنے سے دیکھیں گے تو اس وقت اس جہنم کے ڈر کی وجہ سے ان کے چہرے بھی بگڑ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ جسے تم دنیا میں مانگتے تھے اور اسے جھٹلایا کرتے تھے، اب دیکھ لو اسے۔ قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن اور ان بندوں کو، معیہ جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا وہ رحم کرے ہم پر۔ مشرکین مکہ کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ جو بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، اس پر آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اور ان کے سردار، ان کے رشتہ دار ان پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، یا اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے، فمن آپ تو بتائیں، من کون ہے، یجیرو جو پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، من عذاب علیم دردناک دن کے عذاب سے، تمہیں کون بچائے گا؟ تم تو اپنی فکر کرو، ہماری فکر میں لگے ہو کہ ان کو کیا تکلیف ملی، کیا آزمائش ان پر آ گئی، ان کے ساتھ کیسے معاملے ہو رہے ہیں۔ تم اپنی فکر کرو کہ تم جو انکار کر رہے ہو، قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا بنے گا، تم اپنی فکر میں لگو۔ قل ان سے کہہ دیں، ہوا وہی ہے، الرحمن جو رحمان ہے، آمنا بھی ہم ایمان لائے اسی پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے وہ، فی ضلال مبین جو واضح کھلی گمراہی میں ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ قل آپ ان سے کہہ دیں، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اصبح اگر ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غوراً گہرا، خشک ہو جائے یا گہرا ہو جائے، زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے، اور تم اس پانی کو نکال ہی نہ سکو، تو پھر فمن کون ہے ایسا، کوئی ہے ایسا، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، بماء معین بہتا ہوا پانی۔ اگر اللہ تمہارے پانی کو خشک کر دے تو کوئی تمہارے پاس پانی لانے والا نہیں ہے۔ تو یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس صورت کو رات کو روز سوتے ہوئے پڑھ کے سوئے اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کرے، اس کے معنی و مفہوم یاد ہوں، تو یہ صورت قیامت کے دن اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گی۔